کی تاریکی میں معصوم سکینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ اب تک تلاش کرتی ہے وہ بابا کا سینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ ہنگامہ کربل میں کوئی بات ہوئی نہ بادسر کے بابا سے ملاقات ہوئی نہ دشوار ہوا بچی کا اس حال میں جینا زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ فریاد جو بی بی نے کری کھائے تماچے افسوس کوئی دینا سکا اس کو دلاسے سمجھا ہی نہیں کوئی یہ ہے کس کا نگینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ دامن بھی جلا کرتے کا خون کانوں سے جاری اس حال پریشانی میں روتی ہے دلاری افسوس ملا بچی کو آرام کہیں نہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ رو رو کے بکا کرتی ہے اب آئیے بابا پیاسی ہوں کئی دن سے نہ تر پائیے بابا اس گور اندھیرے میں نہ مر جائے حزینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ گم ہو گئی زنداں کے اندھیرے میں صدائیں چپ ہو گئی بچی کی سسکتی ہوئی
اب سو گئی زندان میں لاچار سکینہ، زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ۔ افسوس کفن سے بچی محروم رہی ہے، بابا کی طرح سے یہ بھی مظلوم رہی ہے۔ خون سے بھر کرتے میں ہی دفنائی سکینہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ مقتل سے آ رہی تھی صدا، میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر۔ شاید یہی ہے میری خطا، میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ ارے بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا، میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ رو کر کہا سکینہ نے لا
حسین پر رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ کانوں پہ رکھ کر یوں اپنے ہاتھ، بولی سکینہ کانوں پہ رکھ کر یوں اپنے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہرے خدا میں یتیم ہوں، ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی، ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی، کچھ اقتدار ہی نہ رہا میں یتیم ہوں، اور میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی، مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی، بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، اجر رسالت اور ہم اس حوالے سے ہماری گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ میں مسلسل اسی حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے کچھ عرضیات و گزارشات پیش کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ ہاں، نہ ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ کچھ دینے کے لیے مصر ہیں تو ان سے کہو کہ اجر رسالت تو بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ توجہ کیجیے۔ سرکار ختمی مرتبت نے کتنی آسان سی ایک لطیف شے مانگی کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، لیکن یہ ذہنوں میں رکھیں میرے عزیزو کہ محبت، یہ شفیع حسن کاظمی کا جملہ ذہنوں میں رکھنا ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ محبت اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے۔ دیکھیے، ہماری آپ کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، نشست و برخاست ہے، ہم نوالا ہم پیالہ ہیں۔ آپ کا کھانا ہمارے بغیر اور ہمارا کھانا آپ کے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارے ابا کا ہو گیا انتقال، والد کا انتقال ہو گیا، سب آئے مگر جس کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا وہی جنازے میں نہ آیا۔ توجہ کیجیے۔ صوبوں ہوا، چہلم ہوا، سب لوگ تشریف لائے، کچھ مجلس کے لیے آئے، کچھ نیاز کے لیے آئے، لیکن آئے بہت لوگ۔ توجہ کیجیے۔ سب آئے مگر وہ نہ آیا جو ہمارا دوست تھا۔ توجہ کیجیے۔ کچھ دن کے بعد ہمارے گھر میں کسی بچے کی برتھ ڈے تھی، ہم نے بھی رسماً کیک کاٹا، رسماً سب آئے، سب نے کھایا نہیں بلکہ دبایا، لیکن وہی نہ آیا۔ توجہ کیجیے گا۔ کچھ دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا؟ کیا آپ کا اخلاقی فریضہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لاتے؟ میں نے کہا کیا آپ کو علم نہیں تھا
کہ نہیں علم تو تھا. میں نے کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہ آ نہیں سکا مگر اللہ قسم آپ سے محبت بہت ہے. اے کہاں بیٹھے ہو؟ توجہ کیجیے گا. نہیں آ سکا مگر آپ سے، وہ بابا بولو، میں نہیں آ سکا مگر آپ سے محبت بہت ہے. میں نے کہا ابھی سنڈے کو میرے بچے کی برتھ ڈے تھی، 10 پاؤنڈ کا میں کیک لایا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا سب آئے تھے؟ کہ میں آ نہیں سکا مگر اللہ قسم آپ سے محبت بہت ہے. توجہ کیجیے، اللہ قسم، وہ بولو رضا، آپ سے محبت بہت ہے. کچھ دن کے بعد اچانک میں بیمار ہو گیا، مگر بیماری بس اس حد تک کی تھی کہ میں نے ہزیان نہیں بکا. ہمارا صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، توجہ کیجیے گا، اس حد تک تھی. بہت لوگ احوال پرسی کے لیے آئے، مزاج پوچھا، طبیعت کیسی ہے، مگر اللہ قسم وہی نہ آیا جو ہمارا دوست تھا نتھو. توجہ کی ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کو نہیں پتا تھا میں بیمار تھا، سخت اذیتوں میں مبتلا تھا، بخار میں مبتلا تھا. کا پتا تو تھا. میں نے کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا آ نہیں سکا مگر اللہ قسم. توجہ کیجیے گا، لیکن کچھ کہہ رہا ہوں. محبت اظہار چاہتی ہو، بار بار چاہتی ہے. ہے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ ہے نہیں آ سکا مگر آپ سے محبت بہت ہے. تو عزیزان گرامی قدر، جب مجھ جیسے گنہگار کو اس محبت کرنے والے سے شکایت کرنے کا حق ہے، تو جب حشر کا بازار سجا ہوا ہوگا، آمنہ کا لال عبداللہ کا جایا تشریف لائے گا، یہ سارے لمبی لمبی داڑھیوں والے جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کہیں گے جب رسول شکایت کریں گے کہ تو میرے بیٹے کا 3 شعبان کو برتھ ڈے تھی، تو نہیں آیا. توجہ کیجیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں. 3 شعبان کو میرے نواسے کی برتھ ڈے تھی، تو نہیں آیا. روز حشور وہ شہید ہوتا ہے، تو نہیں آیا. وہ مسلمان کہے گا اے اللہ کے نبی میں آ نہیں سکا مگر آپ سے محبت بہت ہے، آپ سے محبت بہت ہے. تو جب ایسی محبت ہمیں قابل قبول نہیں تو وہ عادل کیسے قبول کرے گا؟ توجہ کیجیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ایک صلوات پڑھو نا عظمت رسالت پر، توجہ کیجیے گا. اے علی لبیک یا حسین، زندہ باد بیٹی، جیو بیٹا. کچھ کہہ رہا ہوں. تو محبت اظہار چاہتی ہے، تو جو نا رسول کے فیملی کے کسی فرد کی ولادت میں شریک ہوئے، نہ کسی شہادت پہ آئے. اللہ جانے، رسول جانے، یہ جانے کہ ان کی محبتوں کو خدا کا حبیب کیسے قبول کرے گا. توجہ کیجیے. اور قرآن نے آپ ذہنوں میں رکھیں کہ قبلہ تشریف فرمائے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. نہیں ابھی کچھ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. دیکھیں لفظ محبت بھی عربی ہے، لفظ محبت بھی عربی لفظ ہے. اسی سے محب بنا ہے، اسی سے محبوب بنا ہے. تو جب عربی میں خود لفظ محبت موجود ہے تو مودت کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت اور ہے، محبت اور ہے. توجہ کیجیے گا، ورنہ قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں. لفظ حب کا استعمال نہیں، مودت. یہ تو اردو زبان کی، اردو لینگویج کی تنگ دامانی ہے کہ مودت کے اسٹیٹس کا کوئی ورڈ نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ مودت کے معیار کا اردو میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں. کوئی ہو تو مجھے بتائیے گا، ہزاروں مجلس سے سنی ہے آپ نے. مودت کے معیار کا کوئی لفظ اردو زبان میں ہے ہی نہیں. لہذا ہم مجبوراً ترجمہ کرتے ہیں محبت کرو، ورنہ محبت اور ہے، مودت اور ہے. توجہ کیجیے گا، محبت اور ہے، مودت. ہم بیٹھے ہوئے تھے بینچ پہ، ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سامنے سے ایک شخص آیا، نتھو نے کلو کو کونی مار کے کہا بدھو آ رہا ہے، بدھو آ رہا. اب کھائے گا بھیجا، اب کھائے گا
دماغ وہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے اس کو کونی ماری، اب کھائے گا دماغ، اب کھائے گا، بھیجا، مگر جب قریب آیا دھن سے دونوں آدمی اٹھے، اس کی پیشانی کو بوسا دیا، اللہ قسم کلو ماما بہت بڑی عمر ہے، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، توجہ کیجیے، بہت بڑی عمر ہے، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، بہت طولانی عمر ہے، مجھے بتائیے کہ یہ محبت ہے یا نفاق؟ ماں کہاں بیٹھے ہو بابا، بتائیے یہ محبت ہے نفاق؟ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے نفاق کو محبتوں کا نام دے دیا، توجہ، ارے نہیں غور کیا جملے پہ، ہم نے نفاق کو محبت کا نام دے دیا، مگر ورنہ محبت تو بڑی پاکیزہ چیز ہے، توجہ کیجیے گا، محبت تو بڑی نفیس چیز ہے، اس سے بڑا کنجوس کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو محبت بھی نہ کر سکے، توجہ کیجیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں، اس لیے تو امیر المومنین علی سے کسی نے پوچھا تھا، یہ مولا یہ بتائیے کہ سماج کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا کنجوس ترین، بخیل ترین آدمی کون ہے؟ تو علی نے یہ نہیں کہا کہ جو درہم و دینار خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے، جو کسی کو کھانا نہ کھلائے وہ کنجوس ہے، علی کہتے ہیں کہ سماج کا کنجوس ترین آدمی وہ ہے جو کسی کو سلام بھی نہ کر سکے، توجہ کی، کچھ کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھو نا عظمت علی پر، توجہ کیجئے گا، اے علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یا علی۔ تو عزیزان گرامی قدر، محبت نہیں مانگی، مانگا تو کیا مانگا؟ مودت مانگی۔ اس کا مطلب یہ کہ محبت اور ہے، محبت میں نفاق بھی ہو سکتا ہے، نہیں غور کیا؟ محبت ضرورتوں کے تحت بھی ہوتی ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ نہ کرے یہاں ایسا کوئی، کسی کو ہم سے $100 قرض لینا ہو، پہلے تو پوری فیملی کی خیریت پوچھے گا، پوری فیملی کی، خاندان کی، پریوار کی خیریت پوچھے گا، اور دل چاہے گا کلیجہ پھٹے اور وہ گھس جائے، ایسا لگے گا اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی زمین کے سینے پہ ہم سے ہے نہیں، اللہ، وہ میٹھی میٹھی زبان، وہ مصنوعی اخلاق، توجہ کیجیے، اور جہاں ہم نے $100 دیے دکھائی بھی نہ دے گا، توجہ کیجیے، بتائیے یہ جو محبت کی باتیں کر رہا تھا، یہ محبت تھا یا نفاق؟ کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو عزیزوں، محبتوں میں نفاق بھی ہوتا ہے، محبتوں میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، محبتوں میں فریب بھی ہوتا ہے، محبتوں میں مکاری بھی ہوتی ہے، محبتوں میں چاپلوسی بھی ہوتی ہے، محبتوں میں خوشامد بھی ہوتی ہے، محبتوں میں چمچہ گیری بھی ہوتی ہے، محبت میں چمچہ گیری بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی۔ مودت ہے کیا؟ دیکھیں، محبتوں میں واٹ اور وائی ہے، محبت میں واٹ اور وائی ہے، محبت میں چوں اور چرا ہے، محبت میں کیا اور کیوں ہے، مگر مودت کی شریعت میں یہ حرام ہے، توجہ کیجیے گا، مودت کی شریعت میں یہ حرام ہے، مودت میں واٹ وائی نہیں ہے، مودت میں واٹ اور وائی نہیں ہے، محبت میں ہے، مودت اس کی پرمیشن نہیں دیتی، اگر مودت میں کسی نے واٹ اور وائی کیا، اس کا مطلب اس کی محبتوں میں کھوٹ ہے، ارے نہیں غور کیا، اس کی محبتوں میں کھوٹ ہے۔ اے مولا سلام، وعلیکم السلام، مولا آپ کا شیعہ ہوں، مولا آپ کا، اچھا اگر ہمارا شیعہ ہے تو اس جلتے ہوئے تندور میں کود جا،
ہائے ہائے توجہ کیجیے گا. مولا سلام کا سلام کا آپ کا شیعہ ہوں, اگر شیعہ ہے تو اس جلتے ہوئے تندور میں کود جا. کہ مولا کیوں؟ ارے نہیں غور کیا اللہ قسم آپ نے. اے مولا کیوں جل جاؤں گا, راکھ کھا جاؤں گا؟ واٹ اور وائی ہے, اس لیے کہ محبت تھی. توجہ کیجیے گا, کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ, محبت تھی, مودت نہیں تھی. مودت پرمیشن نہیں دیتی ہے واٹ اور وائی کی, اس میں کود جا. کہ مولا جل جاؤں گا. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے دوسرا شخص آیا, ہارون مکی. ہارون مکی. کہ مولا سلام کا سلام. کہ ہارون کیسے ہو؟ کہ مولا آپ کا کرم ہے, کہ اس جلتے ہوئے تندور میں کود جا. یہ بھی نہ پوچھا کیوں. ہائے ہائے توجہ کیجیے گا, یہ بھی کوشچن نہ کیا کہ مولا کیوں تندور میں کود گیا. اس ڈپلیکیٹ شیعہ, چائنا کا مال. چھٹے امام کہتے ہیں اس پر ڈھکن رکھ دے. ڈرتے ڈرتے, ڈپلیکیٹ ہے نا, ڈھکن رکھا. تھوڑی دیر کے بعد بولا, اے مولا اب تو جل گیا ہوگا, اے مولا اب تو راکھ ہو گیا ہوگا, اے مولا اب تو نام و نشان مٹ گیا ہوگا. اس دیوانوں کو یہ نہیں پتا کہ مودت کرنے والوں کے نام و نشان کبھی ختم نہیں ہوتے. مولا اللہ جانے کس کیفیت میں ہوگا. کہ اگر کیفیت دیکھنی ہے تو خود ڈھکن اٹھا دیکھ لے. کیفیت دیکھنی ہے تو ڈھکن اٹھا. اب ڈھکن جو اٹھایا, توجہ کیجیے گا, ڈھکن اٹھایا تو تاریخ کا جملہ ہے کہ شولوں کے مسلح پہ بیٹھا ہوا علی علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا. توجہ کیجیے گا, ایک صلوات پڑھو علی کی عظمت پر. توجہ کیجیے گا, یہ ہے مودت. تو عزیزان گرامی قدر, محبت میں بانٹ وائی ہے مگر مودت اس کی پرمیشن نہیں دیتی. توجہ کیجیے. دیکھیے ایک عالم گزرے میں علامہ کمال الدین دمیری, بہت لوگوں نے ان کا ممکن کتاب پڑھی ہو. ماں پڑھنا بہت دور, ہم تو سنتے بڑی مشکل سے, پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تجربہ ہے, 38 سال سے میں بھی پیش نماز ہوں. کتنے برس سے؟ 38 ایئرس, 86 سے. مجھے معلوم ہے حالات کیا ہیں. توجہ کیجیے. وہ لکھتے ہیں دیکھیں مودت پیش نظر رکھیے گا اللہ قسم. وہ علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ یوں تو جانوروں کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہیں. ان کی مشہور ترین کتاب ہے حیات الحیوان. جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں. توجہ کیجیے گا. مگر وہ کہتے ہیں میں سب کا نہیں, 3 جانوروں کا ذکر کروں گا. ہائے کچھ کہہ دیا بابا. توجہ. اما انہوں نے لکھا ہے, شفیع حسن کاظمی پڑھ رہا ہے, کتنے جانوروں کا, اور کہتے ہیں کہ یہ 3 جانور بڑے مشہور ہیں اللہ قسم. اور خاص طور سے یہ 3 جانور جانوروں میں بڑے پاپولر ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ کیا لکھتے ہیں کہ میں اس وقت 3 جانوروں کا ذکر کروں گا اور مودت سمجھ میں آ جائے گی. توجہ کیجیے. مودت 3 جانور. میں نے کہا علامہ صاحب وہ 3 جانور کون سے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. میں نے کہا وہ 3 جانور ہیں کون؟ کہا کچھوا. اب کچھوے کو گجراتی میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, سب جانتے ہی ہوں گے. دوسرا ہے مینڈک. دوسرا کیا ہے؟ مینڈک. وہ کہتے ہیں تیسرا جانور ہے مچھلی. اللہ قسم, تیسرا جانور ہے مچھلی. پہلا وہ بولو بابا, دوسرا اور تیسرا مچھلی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے 2 جانور ہیں مینڈک اور کچھوا, کچھوا پانی میں رہتا وہاں بھی زندہ ہے, اور اسے پانی سے باہر ڈال دیجئے ریت پہ وہاں بھی زندہ رہے گا, مرے گا نہیں. یہ وہاں بھی زندہ, یہاں بھی زندہ. اس کی زندگی یہاں بھی ہے, جیون وہاں بھی ہے. نہ وہاں مرتا نہ یہاں مرتا. خشکی میں آنے کے بعد کچھوا مرتا نہیں, اور نہ پانی میں مرتا ہے کہ دم گھٹ جائے. دوسرا جانور ہے مینڈک.
وہاں بھی زندہ، ڈبکی لگا کے اس کونے سے اس کونے میں، اسے وہاں بھی موت نہیں آتی، اور زمین پہ آ جائے تو یہاں بھی غراٹے مارتا ہے، وہاں بھی زندہ اور یہاں بھی زندہ۔ تیسرا جانور ہے مچھلی، کچھوا وہاں بھی زندہ، خشکی پہ بھی زندہ، مینڈک پانی میں بھی زندہ، خشکی پہ بھی زندہ۔ تیسرا جانور ہے مچھلی، وہ پانی میں تو زندہ ہے مگر اگر پانی سے نکال لیا جائے تو علامہ کمال الدین دمیری کہتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کے چند لمحوں میں مر جائے گی، تڑپ کے چند لمحوں میں مچھلی مر جائے گی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈک وہاں بھی زندہ یہاں بھی زندہ، کچھوا وہاں بھی زندہ یہاں بھی زندہ، مچھلی وہاں تو زندہ ہے مگر یہاں موت ہے، یہاں موت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھوے اور مینڈک کا تعلق پانی سے محبت کا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، کچھوے اور مینڈک کا تعلق پانی سے محبت کا ہے، مچھلی کا تعلق محبت کا نہیں ہے، مچھلی کا تعلق پانی سے مودت کا ہے۔ یعنی مودت اس جذبے کو کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، لہذا ہمیں کھانا نہ دو، پانی نہ دو، مگر ہماری خواہش ہی رہتی ہے کہ فرش مجلس مل جائے۔ توجہ کیجیے، عجیب منزل ہے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ہمیں کچھ ملے، ایک سلوات پڑھو نا عظمت مولا پر، کچھ ملے یا نہ ملے، عجیب منزل ہے۔ اے علی اے علی، کچھ ملے، اس لیے کہ مچھلی کا رشتہ پانی سے محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے۔ ہمارا رشتہ اہل بیت سے محبت کا نہیں، مودت کا ہے، اس لیے کہ محبتوں میں تو لالچ بھی ہوتا ہے، محبتوں میں تو لالچ بھی ہوتا ہے۔ ہم حسین کا غم جنت کی لالچ میں نہیں مناتے، توجہ کیجیے گا، اس لیے ہمیں جنت ونت میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ چھٹے امام نے کہہ دیا، منزل مصائب نہیں ہے، حدیث سنیے گا، چھٹے امام نے کہہ دیا کہ جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والوں کی صورت بنائے اس پر جنت۔ اماس اللہ قسم سمجھ میں نہیں آئی بات، جو روئے یا رلائے یا رونے والوں کی صورت بنائے اس پر جنت واجب، نماز واجب، روزہ واجب، اگر جیب ٹھیک ٹھاک ہے تو حج واجب، خمس اگر انکم ٹھیک ہے واجب، زکوٰۃ، نماز واجب ہے، پڑھنا کسے؟ ہمیں، اس لیے کہ ہم پہ واجب ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر روزہ ہم رکھیں گے، نماز ہم پڑھیں گے، جو غم حسین میں روئے یہ واجب ہم سے ہمارا چھوٹ سکتا ہے، سکتا نہیں چھوٹتا ہے۔ آپ سکتے میں کیوں ہیں؟ نماز واجب ہے کیا؟ نماز نہیں چھوٹتی ہے، خوب چھوٹ جاتی ہے۔ روزہ واجب ہے، مگر کتنے لوگ ہیں سماج میں کہ روزہ نہیں رکھتے مگر افطار میں آگے آگے، نماز عید میں پورے سماج کے ٹھیکیدار، بہت لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی ہوں گے، یہ دنیا سے الگ چیز تھوڑی ہے۔ روزہ ایک نہیں اور افطار میں دولہا بنے بیٹھے۔ روزہ واجب ہے مگر روزہ چھوٹ جاتا ہے، نماز واجب ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ جو غم حسین میں روئے یا رلائے اس پر جنت واجب، اگر یہ واجب ہم سے چھوٹ گیا تو میں قبلہ کچھ کہہ رہا ہوں اللہ قسم، واجب یہ ہم سے چھوٹ گیا تو خاموش، تم پر صرف وہ واجب ہے جو تمہارے اختیار میں ہے،
جملے کو پکڑا نہیں؟ تم پر صرف وہ واجب ہے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اے مولا، آپ نے فرمایا جنت واجب، کہ یہ جانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ جنت واجب، کہ یہ جانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جنت ہم سے ہمارا واجب چھوٹ سکتا ہے، جنت میں جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ معصوم پر واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ ارے کچھ کہہ دیا، ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، میں نے کچھ کہہ دیا ہے؟ جو غم حسین میں روئے اور رلائے اس پر جنت واجب ہے، اس لیے کہ اجرت پیش کی ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، اجر رسالت ہے۔ یہ ماتم اجر رسالت، یہ سلام، یہ نوحہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ پیمنٹ کر چکے ہیں، اب کیوں نہیں ملے گی؟ اجر رسالت ادا کر چکے ہیں، پھر کیوں نہیں ملے گی؟ توجہ کیجئے گا۔ تو یہ معصوم پر واجب ہے کہ ہمیں لے جائیں، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ ایک آنسو پر جنت واجب؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب چیپدی کے شوروے، یہ جنت ایک آنسو میں کیسے مل جائے گی؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب تیرا بھیجا کیا ہے؟ اپنے دماغ کا پہلے جغرافیہ دیکھ۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آنسو پر جنت کیسے مل جائے گی۔ توجہ کیجئے گا۔ اما جو دے رہا ہے اس سے پوچھ، نہیں غور کیا؟ ہم پہ آبجیکشن کیا ہے؟ ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ جو دے رہا ہے اس سے پوچھ کہ آپ نے ایک آنسو کے بدلے جنت دی کیوں؟ توجہ کیجئے گا۔ اما وہ دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ وہ دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ یہ اللہ قسم، یہ جو غم حسین میں آنسو بہتے ہیں نا، ان کی عظمت بہت ہے۔ قبلہ بیٹھے میں تصدیق کیجئے گا، بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں۔ عالم خواب میں جب اپنے دوستوں کے آئے، کسی نے پوچھا کہ دنیا میں 70 برس آپ زندہ رہے، کیا آپ کی کوئی تمنا رہ گئی؟ کوئی ایسی خواہش ہے کہ اسے دوبارہ آپ ریپیٹ کریں؟ کہاں ایک خواہش ہے۔ کہ وہ خواہش کیا ہے؟ کہ فرش مجلس پر ایک دفعہ اور بیٹھ جاؤں۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں۔ فرش مجلس پر تو عزیزان گرامی قدر، اتنی اس فرش مجلس کی عظمت اتنی ہے، اللہ قسم۔ خدا کرے کہ یہاں ایسا ماحول نہ ہو، مجھے دوسرا ہی دن ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہت جگہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کم مصائب شروع ہوں، اور خاص طور سے وہ انجمن والے جو ہیں، یہاں بھی انجمن ہوگی شاید، ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کم مصائب ختم ہو، وہ انٹری ایسے مارتے ہیں جیسے کوئی دوسرے فرقے کے لوگ آئے ہوں۔ کچھ کہہ رہا ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا لگتا ہے، بالکل مجلس ختم ہو جائے گی نا، اور مولانا دعا ہوا کرا کے رولا کے پھر وہ انٹری ماریں گے کوئی عجیب سی لے لیے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ اور فرقے کے لوگ ہیں، اور یہ جو داخل ہوئے ہیں ان کا فرقہ کوئی اور ہے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں۔ فرش مجلس کی عظمت کو پہچانو۔ ایک جملہ اور کہہ دوں اگر اجازت دو۔ ہمارا انڈیا سے، میں پونا سے، میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں جاتا ہوں، خدا کا شکر ہے اس ممبر کے صدقے، ورنہ میری حیثیت کیا ہے۔ توجہ کیجیے، مجلس میں کتنے آدمی، یہ منظر میں نے دیکھا اللہ قسم، ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجلس میں کتنے آدمی؟ 25۔ مجلس میں کتنے؟ 50۔ مجلس میں کتنے؟ 100۔ نیاز میں کتنے؟ 500۔ مجلس میں کتنے؟ 100، اور نیاز میں کتنے؟ 5۔ او بابا ذہنوں میں رکھا کرو کہ مجلس سے نیاز ہے، نیاز سے مجلس نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ دیا آپ نے؟ یہ علی
زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت مجلس پر. تو یہ ذہنوں میں رکھیں کہ مجلس سے نیاز ہے. نیاز سے مجھے تو کہیں کہیں جا کے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسے اشتہار پوسٹر نہ آنے لگیں کہ مومنین کے لیے نیاز کا انتظام ہے, مجلس بھی ہے. مومنین کے لیے نیاز کا انتظام ہے, مجلس بھی ہے. جبکہ اعلان کیا ہونا چاہیے؟ مجلس کا انتظام ہے, نیاز بھی ہے. معاملہ ماحول او بابا فرش مجلس کی عظمت سمجھو. توجہ کی میں اس سے بڑے ہم انڈیا میں آپ کسی کو 2 منٹ, کتنے منٹ, وہ 56 انچ کے سینے والا حضرت مودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جب سب رضی اللہ ہے تو اسے پریشانی کیا ہے؟ کیسے کیسے رضی اللہ ہے تاریخ میں نے کہہ دیا کہ تو ہم سے قیامت آ گئی. جناب گجراتی ہیں, کیسے خوش ہیں اللہ قسم. حضرت مودی مسٹر, ان سے صرف اونلی 2 منٹس, کتنی دیر, 2 منٹ کا ملاقات کا موقع مل جائے, جو ملے گا اللہ قسم بیمار ہو جائے گا. مہینے بھر تو یہی آپ کو منڈے کو مودی صاحب سے ملنے گئے تھے, وہ چائے پلائی اور پوری فیملی کو پوچھ رہے تھے, پوچھا بھابھی کیسی ہیں, رات دن اسی چکر میں لگا رہے گا. مودی سے ملا, مودی سے ملا, مودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا 2 منٹ, مودی سے شرف ملاقات ہوا. فیس بک اور واٹس ایپ کو فوٹوؤں سے بھر دے گا, فیس بک اور واٹس ایپ کو, اسٹیٹس, انسٹاگرام, ہر جگہ مودی کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے. توجہ کیجیے, پتہ چلا کہ ایک مودی جیسے انسان کے ساتھ اگر کوئی 2 منٹ بیٹھ جائے تو اس کے لیے باعث فخر ہے. یہاں 1 گھنٹے معصومین کے ساتھ بیٹھے رہتے. ہاں کچھ کہہ دیا بابا. 1 گھنٹے زندہ باد بیٹے, علی حق. کہہ دوں خلا 2 منٹ 4 منٹ کسی گنہگار سے ملاقات ہو جائے, مرنے تک فخر کریں. اما مجلس کا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ وہاں بیٹھے ہوئے جہاں علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. توجہ کیجیے. اور یہ عظمت, یہ شان, یہ شرف صرف آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ملا ہے. کون سا شرف؟ نماز پڑھی, نماز پڑھی کا ثواب ملے گا. کہاں ملے گا؟ صبح کی نماز پڑھی کسی نے اور 10 بجے ثواب نازل ہوا کہ نہیں, وہاں ملے گا. پہلے تو یہ غور کرو کہ وہاں نماز پہنچی کہ نہیں. ایکسپلین کروں گا اپنے اس جملے کو, یہیں چھوڑتا ہوں. روزہ رکھا, ثواب ملے گا. بھئی ثواب جبھی تو ملے گا کہ یہ چیز وہاں پہنچے گی, اس کے بدلے میں ثواب ملے گا. نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا جبھی تو ملے گا, یہ وہاں پہنچے گی, بدلے میں اجر ملے گا, ثواب ملے گا. میں نے کہا قبلہ یہ نماز ہم نے یہاں پڑھی ہے لمباشی میں, ثواب وہاں ملے گا. وہاں اسے لے کے کون گیا؟ کہ فرشتے لے جاتے ہیں. فرشتے. میں نے کہا روزہ ہم نے یہاں رکھا, ثواب وہاں ملے گا, اسے لے کے کون گیا؟ تو فرشتے لے جاتے ہیں. حج کیا مکے میں, ثواب وہاں ملے گا. میں نے کہا لے کے کون گیا؟ فرشتے لے جاتے ہیں. میں نے کہا خمس نکالا یہاں. ویسے خمس پہ میں کبھی بولتا نہیں, کبھی کوئی یہ سمجھے اس چکر میں ہے, کبھی گفتگو نہیں کرتا جاتا. خمس نکالا یہاں, ثواب وہ بولو بابا وہاں ملے گا. میں نے کہا لے کے کون گیا؟ کہ فرشتے.
آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کے کسی بھی عمل نیک کو فرشتے لے جاتے ہیں. جملے کی قدر کیجئے گا، اللہ قسم. کسی بھی نیک عمل کو لے جاتا کون ہے؟ نماز فرشتے لے کے گئے، روزہ فرشتے لے کے گئے، خمس فرشتے لے کے گئے، زکوٰۃ فرشتے لے کے گئے. جو بھی عمل ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں. خمس فرشتے لے گئے، تہجد فرشتے لے کے گئے، ہر عمل کو لے کے جاتے ہیں فرشتے. ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، من کے لے کے کون گیا؟ کہ فرشتے نہیں. ہائے ہائے توجہ کیجیے، ہائے ہائے توجہ کیجیے. کچھ کہہ رہا ہوں بابا، اگلا کچھ کہہ دیا، اللہ قسم. ہماری آنکھوں میں آنسو آئے کہ اس کا اجر ملے گا. میں نے کہا لے کے کون گیا؟ فرشتے کا نہیں. میں نے کہا اس ہمارے آنسوؤں کو لے کے کون گیا؟ فرشتے لے گئے. کہ نہیں. میں نے کہا پھر لے کے کون گیا؟ ہر عمل کو لے جاتے ہیں فرشتے. آنکھوں غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کو خود علی کی بیٹی لے کے جاتی ہے. توجہ کیجئے گا. اس گھر کی کنیز فضا لے کے جاتی ہے. خدا کی قسم کیا عظمت ہے ہمارے آنسوؤں کی. اللہ قسم کیا شان ہے ہمارے اشکوں کی کہ یہ کام فرشتوں کے حوالے نہیں کیا. توجہ کیجئے گا. اسے خود وہ عظیم المرتبت شخصیت، خدا کی قسم کردار کی معراج کیا ہوگی اما جسے معصوم ماں کہے. توجہ کیجئے گا. تو فرش عظمت، فرش مجلس کی عظمتوں کو پہچانو کہ یہاں حسین ہمیں کیا دے دے گا اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ قسم. توجہ کیجئے. میں نے ایک تقریر میں میرا یہ جملہ پرنٹ بھی ہوا ہے، آپ ذہنوں میں رکھیے گا. یہ سلوگن ہے کہ پریشانی اور بدنصیبی یہ ہے کہ حسین سب کے ہیں. حسین، او بابا بولو، حسین، حسین سب کے ہیں مگر سب حسین کے نہیں ہیں. توجہ کیجیے. ایک سلوات پڑھو عظمت حسین پر. حسین سب کے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. تو جتنا ہو سکے عزیزان گرامی قدر بارگاہ معصوم میں مودت کے نذرانے پیش کیجیے. توجہ کیجیے. جتنا ممکن ہو، جتنا ہو سکے ہمیں بارگاہ معصوم میں مودت کے، اور یہ صرف ہماری آنکھوں میں سے ٹپکنے والے غم حسین کے میں آنسو، خدا کی قسم ان کی عظمت کیا ہے یہ شیخ مہدی سے پوچھو. ایک نجف کے بہت بڑے ذاکر تھے شیخ مہدی. کچھ نے لکھا کہ نہیں یہ سید مہدی تھے. بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ذاکر. عظمت پہچانو اپنے آنسوؤں کی. وہ کہتے ہیں نجف کے تھے، پاک و پاکیزہ سرزمین کے. روزانہ نماز صبح حرم میں. کتنا خوش نصیب ہے. دن بھر مجلسیں پڑھتے ہیں. شیخ مہدی دن بھر مجلسیں پڑھ. عظمت کو پہچانو. آنسوؤں کی اجر رسالت کہ حسن کو پہچانو. دن بھر شیخ مہدی کرتے کیا ہے؟ مجلس پڑھتے ہیں صبح سے شام تک. جس نے کہہ دیا حضور مجلس پڑھنے کو تیار ہیں، کبھی کسی کو منع نہیں کیا. شیخ مہدی کہتے کہ میں پورے محرم یہاں مجلس، وہاں مجلس، یہاں مجلس، اس لیے کہ مجلس پڑھنے سے انکار کرنے کی میری جرت نہیں تھی. میری ہمت مجھے ساتھ نہیں دیتی تھی. میں پڑھ سکتا تھا تو پڑھ دیتا تھا. توجہ کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ پورے محرم میں نے مجلسیں صبح سے شام تک پڑھی. اور شیخ مہدی کہتے ہیں کہ یہ میرا عمل تھا. شیخ مہدی کا عمل کیا تھا کہ دن بھر مجلس پڑھنے کے بعد جب بستر خواب پہ جاتے تھے سونے سے پہلے تو حسین کا ماتم ضرور کرتے تھے. سینے پر دو چار ہاتھ مار کے جب بستر پر جاتے تھے. یہ ان کا عمل تھا.
شیخ مہدی کہتے ہیں کہ 8 محرم آئی. کون سی محرم؟ جو مخصوص ہے وفاؤں کے پروردگار حضرت عباس کے ساتھ. وفاؤں کے پروردگار منصوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ 8 محرم کو میں نے مجلس پڑھی، صبح سے شام تک غازی کا ذکر کیا، علمدار کی باتیں کیں. اور جب میں 8 محرم کو نوحہ ماتم کرنے کے بعد بستر خواب پر پہنچا، بستر میری آنکھ لگی. بھئی یہی واقعہ اور یہی منزل مصائب ہے. بھئی اس نیت کے ساتھ میری اور آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ماتم کر کے بستر خواب پر پہنچا تو شیخ مہدی کہتے ہیں کہ عالم خواب میں کوئی شخص آیا. عالم خواب میں کوئی شخص آیا اور شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ہزاروں زخم ہیں. اس کے بدن پر کتنے زخم ہیں؟ ہزاروں. اور سارے زخموں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. بس چند فقرے کہوں گا اس نیت کے ساتھ کہ ہماری آنکھیں بھیگ جائیں. اس کے بدن پہ ہزاروں زخم ہیں. شیخ مہدی کہتے ہیں کہ وہ عالم خواب میں میری طرف بڑھ رہا ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے. جب میرے قریب آیا تو شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں ہاتھوں کو جوڑ کے اس سے پوچھا کہ اے زخمی تو یہ بتا کہ تو ہے کون؟ زخمی یہ بتا کہ تو ہے کون؟ شیخ مہدی کہتے ہیں کہ وہ قریب تو آیا مگر کچھ بولا نہیں. میں نے پھر پوچھا کہ آنے والے زخمی یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ وہ کہتے کہ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا. جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو عالم خواب میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا او زخمی تجھے تیرے زخموں کی قسم او زخمی تو مظلوم لگتا ہے، تجھے تیری مظلومی کا واسطہ، تو یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ شیخ مہدی کہتے میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو تھاما اور کمر کو تھام کے کہتا ہوں میرے ذاکر نہیں پہچانا، ارے میں فاطمہ کا بیٹا حسین، ارے میں کربلا کا مسافر. آوازوں کے ساتھ پرسا دو. کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، حسین اپنا کرم بڑھائے. تو نے نہیں پہچانا؟ میں تیرا مولا حسین، میں کربلا کا مسافر، فاطمہ کا بیٹا. شیخ مہدی کہتے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا میری آنکھ کھل گئی، اور اب تک میری آنکھ کھل گئی. اور میرا یہ معمول تھا کہ میں ماتم کیے بغیر، نوحہ پڑھے بغیر میں سوتا نہیں تھا. میں اس رات خواب دیکھنے کے بعد رات بھر سویا نہیں. اب تک جب میں ماتم کرتا تھا اب تک میں یہ کہتا تھا او پردیسی سید حسین، او فاطمہ کے بیٹے حسین، او کربلا کے مظلوم حسین، او زخمی. آج میں نے ایک جملہ بڑھا دیا، میں یہی کہتا تھا، میں بار بار سینے پہ ہاتھ مارتا تھا، او زخمی حسین، او زخمی حسین، او زخمی حسین. رات بھر میں نے ماتم کیا، میں ایک ہی جملہ کہتا تھا، زخمی حسین، زخمی حسین، زخمی حسین. رات بھر میری ماتم میں گزری. 9 محرم آئی، میں نے دن بھر پھر مجلسیں پڑھی. رات کو نوحہ پڑھ کے عالم خواب میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آج فاطمہ کا بیٹا پھر عالم خواب میں آیا ہے. کیسے سن رہے ہو؟ آج مظلوم حسین پھر عالم خواب میں آئے ہیں. میں نے سلام کیا مگر میں نے دیکھا کہ مولا حسین کے بدن پر کل تو ہزاروں لاکھوں زخم تھے. شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج ایک بھی زخم نہیں ہے. قریب آئے تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اے مولا کل تو آپ کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم تھے، اے مولا یہ ایک دن میں کیسے ٹھیک ہو گئے؟
اے مولا ایک دن میں یہ زخم کیسے بھر گئے؟ شیخ مہندی کہتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا شیخ مہندی جہاں کہیں میرا فرش مجلس بچتا ہے نا، میری ماں کی کنیز فضا اپنا خالی رومال لے کے جاتی ہے، رونے والوں کے آنسوؤں کو بھر کے لاتی ہے، میرے زخموں پر ڈال دیتی ہے، میرے زخم آنسوؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے زخم اور رونے والوں کے، میرے چاہنے والوں کے جو آنسو ہیں ان سے بھر جاتے ہیں، ان سے ہرے ہو جاتے ہیں، ان سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شیخ مہندی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا، امام حسین کے بدن کے سارے زخم ٹھیک تھے، مگر میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے زخم ٹھیک ہیں مگر سینے سے خون کا فوارہ بہہ رہا ہے۔ شیخ کہتا کہ میں نے دیکھا سارے زخم ٹھیک ہیں مگر سینے سے ایک خون کا فوارہ بہہ رہا ہے۔ شیخ مہندی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا رونے والوں کے آنسوؤں سے سارے زخم بھر گئے مگر یہ سینے سے تو اب بھی خون کا فوارہ جاری ہے۔ کہ حسین نے کہا شیخ مہندی یہ زخم قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگا، مولا آنسوؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کہ یہ زخم قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگا، اسے اس فوارے کو لے کے میں اپنے نانا کی خدمت میں جاؤں گا۔ شیخ مہندی کہتے میں نے پوچھا اے مولا یہ زخم کیسا ہے؟ سینے سے خون کا فوارہ۔ کہا شیخ یہ میرے علی اکبر کا زخم ہے، جس کے 18 برس کے جوان کو میں نے لاشا اٹھایا ہے۔ میں اپنے نانا سے کہوں گا اے نانا کلمہ گویوں نے میرے لال کو مار ڈالا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خدایا اس مجلس کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدایا جہاں کہیں بھی دنیا میں فرش مجلس بچھ رہا ہے وہاں اپنے رحمتوں کے نزول میں اضافہ فرما۔ خدایا حسینی قافلے کے بوڑھے مجاہدین حضرات جون و سعید کا واسطہ قوم کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ میرے اللہ جناب ختیجہ کی تجارت کا واسطہ جو مومنین تجارت فرماتے ہیں ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما۔ خدایا ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، ہم جئیں تو حسین کے غم کے لیے، دنیا سے جائیں تو حسین کہتے کہتے جائیں ماتم حسین۔